دہلی کے دو بڑے دفاع تھے، سانپ اور ساون۔ دہلی میں ساون کا مہینہ بہت سخت ہوتا تھا، مونسون شروع ہوتے ہی آسمان دریا بن جاتا تھا۔ یہ بارش دہلی کے مضافات کو دلدل بنا دیتی تھی اور یوں فوجی گاڑیاں اور گھوڑے مفلوج ہو کر رہ جاتے تھے۔ بارش کے بعد حبس اور ہیضہ دونوں حملہ آور فوج پر حملہ کر دیتے، سپاہی وردی اتارنے پر مجبور ہو جاتے، لیکن آفت کم نہ ہوتی۔ اس حال اور قے اس کے بعد اگلی مصیبتیں ہوتی۔ یہ مصیبتیں ابھی جاری ہوتی کہ پردیسیوں پر مچھر بھی الغار کر دیتے اور پورا لشکر ملیریا میں مبتلا ہو جاتا۔ حملہ آور فوج کے سامنے جو سپاہی ملیریا سے بچ جاتا وہ کوبرا سانپوں کا نشانہ بن جاتا۔ دہلی کے مضافات میں لاکھوں کروڑوں کوبرا سانپ تھے۔ ہندو سانپ کو دیوتا مانتے ہیں، یہ سانپ کو مارتے نہیں تھے، چنانچہ دہلی کے مضافات سانپوں کا گھر بن چکے تھے۔ یہ سانپ بھی ملیریا کی طرح تخت کے محافظ تھے، یہ حملہ آوروں کی باقی ماندہ فوج کو ڈس لیتے۔ یہ سانپ تیمور کے لیے بھی مسئلہ بنے۔ جب 1857 کی جنگ کے بعد انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کیا تو یہ ان کے لیے بھی چیلنج بن گئے۔ انگریز سپاہی روز دہلی میں کسی نہ کسی کوبرے کا نشانہ بن جاتے۔ آپ کو آج بھی دہلی کے گورا قبرستان میں ایسے سینکڑوں انگریزوں کی قبریں ملیں گی جن کی موت سانپ کے ڈسنے سے واقع ہوئی۔ انگریز دہلی کے سانپوں سے عاجز آ گئے، لہٰذا انہوں نے اس سے نمٹنے کے لیے ایک دلچسپ اسکیم بنائی۔ انہوں نے دہلی کے مضافات میں سانپ ماریں اور انعام پائیں کا اعلان کر دیا۔ انگریز اسسٹنٹ کمشنر سانپ مارنے والوں کو نقد انعام دیتے، یہ انعام چند دنوں میں تجارت بن گیا۔ دہلی کے لوگ کوبرا مارتے اور اس کی لاش ڈنڈے پر لٹکاتے اور اے سی کے دفتر کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اے سی کا ارتلی سانپ گن کر انہیں رقم ہاتھوں ہاتھ دے دیتا۔ یوں ایک نیا سلسلہ چل پڑا، سینکڑوں لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہو گئے۔ دہلی میں سانپ کم ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب سانپ کے شکاری سارا دن مارے مارے پھرتے لیکن کوئی سانپ ان کے ہتھے نہ چڑھتا۔ اس صورتحال نے ان لوگوں کو بھی پریشان کر دیا کیونکہ سانپ کشی ان کا روزگار بن چکی تھی۔ ان لوگوں کو سانپ پکڑنے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔ دہلی میں سانپ ختم ہوتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے ایک دلچسپ حل نکالا، سپیروں نے گھروں میں سانپ پالنے شروع کر دیے۔ یہ گھروں میں سانپ پالتے، یہ سانپ جب سرکاری سائز کے برابر ہو جاتے تو یہ روز ایک سانپ مارتے، اس کی لاش لے کر اے سی کے دفتر کے سامنے پہنچ جاتے اور انعام لے کر بخوشی واپس آ جاتے۔ سپیروں کا روزگار ایک بار پھر چل پڑا، مگر یہ راز زیادہ دنوں تک راز نہ رہ سکا۔ انگریزوں نے اس کاروبار کو جیسے ہی اطلاع ملی فوراً اس کے خلاف میٹنگ بلا لی۔ اس میٹنگ میں سپیروں کو انعام دینے کی اسکیم ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز سرکار نے ہرکاروں کے ذریعے دہلی کے مضافات میں منادی کرا دی کہ کل سے سانپ مارنے والے کسی شخص کو انعام نہیں ملے گا۔ یہ اعلان سانپ پکڑنے اور مارنے والوں کے سر پر چٹان بن کر گرا اور وہ لوگ مایوس ہو گئے۔ اس دن ان لوگوں کے قبضے میں لاکھوں سانپ تھے۔ ان لوگوں نے وہ تمام سانپ مایوسی کے عالم میں کھلے چھوڑ دیے اور وہ سانپ دہلی اور ان کے مضافات میں پھیل گئے۔ سانپ آزاد کیا ہوئے، سانپوں نے انڈے اور بچے دینا شروع کر دیے۔ یوں دہلی میں انسان کم اور سانپ زیادہ ہو گئے۔ انگریزوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ سانپ انعامی اسکیم سے پہلے کے سانپوں سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ اس صورتحال نے ایک اصطلاح کو جنم دیا، وہ اصطلاح ہے کوبرا ایفیکٹ۔ آج بھی جب کسی برائی کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کوشش کے نتیجے میں وہ برائی دگنی ہو جاتی ہے، اسے کوبرا ایفیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔